بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوست بزرگوں، سب سے بڑی بات آج کے معاشرے کے اندر خاص کر کے یہ جو ہے عموماً میاں بیوی جو نا اتفاقی ہوا کرتی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے خاص کر کے یہ مئی مہینے میں، ویکیشن کے مہینے میں اور عید کے موقع پر عموماً جو ہے نا اتفاقیہ گھروں میں ہوا کرتی ہے۔ دوست بزرگوں، ہمیں سمجھنا چاہیے اگر ہمارا معاشرہ ہے تو ٹھیک ہے، عید کے دن اپنے بیوی کے داماد کو اپنی بیٹے کو دعوت نہیں دی کہ بیٹے عید کرنے کے لیے آؤ، تو بیٹے کو تانے پڑیں گے تو تمہارے باپ نے بلا نہیں، ایک بار دو بار فون کر دو بیٹی آ جاؤ اور داماد سے آ جاؤ۔ لیکن زیادہ اصرار کرنا اور حالات سسرال کے تقاضے دیکھے بغیر زیادہ اصرار کرنا، فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آئی ہیں، فلاں بھی آئی ہے، ساری بچیاں جمع ہوئی ہے، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ دوست کیا ہے برحال یہ غلط طریقہ ہے، اسی سے نا اتفاقیہ پیدا ہوا کرتی ہے، اسی سے گھروں میں کیا ہے رنجشیں پیدا ہوا کرتی ہے، اور 5 منٹ میں 10 منٹ میں فون کرنا کیا ہے، یہ سارے طریقہ آج یہ موبائل نے سارے گھروں کا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ یہ موبائل نے کیا ہے سارے گھروں کا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ یہ ساری باتیں میں سمجھنی ہے، دونوں پاسے دے کر کے سمجھنا ہے۔ دعوت نہیں دیتے ہیں تبھی لڑکی سسرال میں مہینے کھائے گی کہ تمہارے باپ نے عید کے دن نہیں بلایا، داماد کو نہیں بلایا، دعوت بھی دینی ہے۔ ایک دو بار فون کر دیا، محبت سے تمہارے شوہر کی اجازت ملتی ہے اور تمہارے گھر میں کوئی تقاضا آ جاؤ، لیکن بار بار پریشر کرنا، اس سے دوست کیا ہے گھروں میں انتشار ہوا کرتا ہے اور گھروں میں نا اتفاقی ہوا کرتی ہے، اور پھر جو ہے کہیں سے کہیں نوبتیں پڑ جایا کرتی ہے۔ یہ معمولی جو ہے رنجشیں ہونا کی بنیادیں یہ ہماری گویا کہ کیا غلط ہے۔ ہر مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم کی گھر والی فرماتی ہے، کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہے جب تک مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم ہر کا انتقال ان کی گھر والے کا، فرمایا جب تک میرے نکاح کے بعد مجھے ایک رات بھی ایسی نہیں ہے کہ مفتی سعید صاحب میرے گھر پر ہو اور میں نے میکے میں جا کر کے رات گزاری ہو۔ میں نے میکے میں رات کیا ہے شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی جا کر کے میکے میں رات گزارے اور ماں باپ بلائے 3-4 دن آ جا، یہ آ جا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن کہہ رہا ہے گھروں کا ٹینشن، بازار کا ٹینشن، یہ سارا ٹینشن جو ہے تم گھر جاؤ، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ سارے ٹینشن کو تم گھر جا کر کے بھول جاؤ، بیوی کا چہرہ دے کر کے بھول جاؤ۔ اسی لیے تو شریعت نے چھٹی دی 4 نکاح کی۔ یہ میں ساری حکمتیں بیان کروں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ شریعت نے 4 حکمتیں کیوں دی ہے۔ دوست بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، 2 جہاں کے سردار ہیں، کتنے متقی ہیں۔ ایک مرتبہ گھر سے باہر آیا اور اچانک کسی غیر محرم پر نگاہ پڑ گئی۔ ظاہر اللہ کے نبی نگاہ ڈالنے والے نہیں تھے، اچانک نگاہ پڑ گئی۔ نگاہ پڑتی آپ کو آپ کی بیوی کی یاد تازہ ہو گئی، فوراً گھر میں تشریف لائے آپ، اور آپ نے اپنی بیوی سے اپنی حاجت کو پوری کیا۔ قربان جائے نبی کے، قربان جائے نبی کے۔ نبی فوراً مسجد میں آئے کہ جو حالت میرے ساتھ پیش آتی ہے وہ میرے صحابہ کو قیامت تک آنے والی امتی کو یہ حالت پیش آئے گی۔ صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا اگر تمہارے دل کے اندر تم بازار میں جا رہے ہو، کہیں جا رہے ہو اور زنا کا جذبہ آ جاوے تو فوراً جو ہے تم آ جاؤ گھر کے اندر، اپنی بیوی سے ضروریات کو پورا کر لو۔ اس زنا سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب دوست بزرگوں، ظاہر سی بات ہے جوان شوہر ہیں، بازار میں گیا، ادھر ادھر گیا، اس کی نگاہ جو ہے پڑ گئی کسی غیر محرم پر، فوراً اپنی زنا سے بچنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس آنا چاہتا ہے، لیکن بیوی تو میکے ہیں، ایک چلہ ویکیشن میں گئی ہے، دیوالی ویکیشن میں گئی ہے، بتاؤ گھر کی کیا حالت ہوگی؟ ایک گناہ میں شوہر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ یہ شریعت کے سارے احکام ہیں، یہ سارے مسائل ہیں، اور علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ شرم کو توڑ کر کے مسائل کو کیا بیان کرنا ضروری ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے کوئی آدمی بازار میں گیا، کوئی مارکیٹ میں گیا اور کسی غیر محرم پر نگاہ پڑ گئی، یا دکان میں کوئی غیر محرم عورت آ چکی اور اس کی شہوت کا جذبہ آ چکا ہے، فوراً زنا سے بچنا چاہتا ہے، گھر آیا لیکن بیوی حیض کی حالت میں ہے،
بیوی نفاس کی حالت میں ہے، ولادت کے زمانے میں شریعت نے پاس و لحاظ کیا، اے میرے بندے جو ہے تجھ سے زنا سے بچانے کے لیے دوسرا نکاح کر لیا۔ شریعت نے 4 نکاح کی اجازت دی ہے، ایک بیوی تیری حیض کے اندر ہے، ایک بیوی ولادت کے اندر ہے، تجھے زنا سے بچنا ہے، دوسرا نکاح کر لے، یہ شریعت کہہ رہی ہے۔ دوست دوسرا نکاح کر لیا، آیا ایک عورت حیض میں ہے، دوسری عورت ولادت کے موقع میں ہے، شریعت کہتی ہے تیسرا نکاح کر لے تاکہ تو زنا سے بچے۔ چلو 3 نکاح کر لیے، اب ایک مان لو حیض میں ہے، ایک نفاس میں ہے، اور کہیں میکے گئی ہے، بیمار اسپتال میں ہے، شریعت نے کہا زنا سے بچ، چوتھا نکاح کر لے۔ بس 4 تک زنا سے بچنے کی گنجائش ہے، چاروں میں حالات ایسے، 4 میں کیا بہت گنجائش ہے، 4 سے زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ حکمتیں کیا کہہ رہی ہیں، بتاؤ حکمتیں کیا کہہ رہی ہیں۔ پھر ہم جوانی کے اندر اپنی بچیوں کو 2-2 مہینے، 3-3 مہینے، 4-4 مہینے میکے بیٹھائے رکھیں گے، بتاؤ پھر کیا ہے، وہ شوہر کی نگاہ کسی جگہ جائے گی نہیں جائے گی؟ پھر کیا کہتے نالائق، شادی والوں کو کیسا کرتا ہے، وہ کرتا نہیں، کرواتے ہیں ہم۔ کیا گھروں میں رہ کر کے یہ کروایا جاتا ہے، یہ شریعت کے ایمان و مسائل نہ جاننے کی بنیاد پر یہ سارا کروایا جاتا ہے۔ اس لیے دوست بزرگوں جو ہے یہ ساری چیزیں میں سیکھنا ضروری ہے۔ مفتی سعید صاحب کی گھر والی کہتی ہے کہ مفتی سعید صاحب کی مجھے ایک جیسا یاد نہیں ہے کہ نکاح کے بعد میں جو ہے ہر مفتی صاحب کی موجودگی کے اندر کبھی میں میکے رہی ہوں، کبھی کیا ہے کہ ہاں ہر مفتی سعید صاحب وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سفر میں گئے ہو اور اس لیکن میں آپ کی موجودگی کے اندر جو ہے کبھی اب میکے نہیں رہی۔ یہ زندگی ہے، اللہ والوں کی